وہ کربلا میں عمر بن سعد حسین کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ حسین نے وہ بات پیش کی ہے جسے فتنہ کر. اچھا یہاں کا میں خلاصہ بتا دوں. آواز آ رہی ہے؟ کر لیں گے پھر کوئی خطرہ ایک لاحق منٹ نہ ایک منٹ یہاں میں اس کا خلاصہ بتا دوں کہ جب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا، جب عمر ابن سعد اور امام حسین کی آپس میں باتیں ہو گئی تو عمر ابن سعد تو خوش ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو ان 3 باتوں کے بارے میں تو خود فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ میں قاصد بھیجتا ہوں یا خود چلا جاتا ہوں کوفہ، اور میں عبیداللہ ابن زیاد سے جو والی کوفہ ہے ان سے بات کر لیتا ہوں. جب انہوں نے وہ بات کی تو عبیداللہ ابن زیاد بھی خوش ہو گیا کہ یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں. لیکن دوسرا ظالم جو تھا نا شمر الجوشن، یہ بھی ادھر ہی کھڑا تھا. انہوں نے عبیداللہ ابن زیاد کے کان میں اس طرح کہا کہ دیکھو ابھی ایسا نہ ہو، ابھی یہ آپ کے ہاتھ سے اگر نکل گیا نا یہ امام حسین، تو یہ چاہے مکہ چلا جائے کہیں بھی چلا جائے، لوگ ان کے لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور آپ کا تختہ جو ہے نا وہ لٹ دیں گے. یعنی جو شامیوں کا ہے، یزید کا ہے، یہ جدھر آپ بیٹھے ہیں تو آپ ادھر پہ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے اس کو زیادہ ورغلایا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ بھی اپنے ارادے سے کیا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا. اور عمر ابن سعد کو لگا کہ نہیں، میں نے آپ کو اس لیے ادھر نہیں بھیجا تھا کہ آپ ادھر جو ہے نا گپی شپی لگاؤ، اس طرح کیا کرو، جو آپ کی کام آپ کے سپرد ہے وہ کرو، ورنہ تو جو کمانڈ ہے نا یہ شمر ذوالجوشن کو دے دو اور آپ ہٹ جائے سامنے سے. تو وہ چونکہ اس کی لالچ میں آ گیا کہ کمانڈ میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، چنانچہ انہوں نے وہ بات جو ہے نا ان کی مان لی اور پھر آ گیا. اور یزید افواج کی طرف سے جو پہلے شخص نے میرے خیال سے تیر چلایا تھا وہ یہی عمر ابن سعد تھا. چلو لیکن شمر ذوالجوشن اس وقت اس کے پاس موجود تھا. اس نے کہا کہ اے امیری، تو تجھ کو موقع حاصل ہے تو حسین کو بلا تکلف قتل کر دے، جس پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا. لیکن اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے. یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کس طرح منظور نہیں ہو سکتی. ہاں، صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے، وہ یہ ہے کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دے اور یزید کی بے نیابت ہاں اول میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا. ان جواب کے آنے پر عمر بن سعد نے حضرت حسین کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں. ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا. حسین نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے، میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں. ابن سعد اس کوشش میں مصروف تھا کہ کس طرح کشت و خون نہ ہو. یا تو حسین ہی ابن زیاد کی شرط کو مان لے یا ابن زیاد حسین کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دے. اس خط و کتابت اور انکار و اصرار میں یک ہفتہ تک حسین اور ابن سعد دونوں اپنے میں ہمراہیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہے. حسین صفوں کو درست کرتے ابن زیاد کے پاس یہ خبر جب پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد حسین کو سازش نہ کر لے. اس نے فوراً ایک چوکدار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور سعد کے نامے خط لکھ کر دیا کہ میں نے تم کو حسین بن علی کی گرفتاری پر مأمور کیا تھا. تمہارا فرض تھا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے، گرفتار نہ کر سکتے ان کا سر کاٹ کر لاتے. میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ. اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ فوراً بلا تامل اس خط کو پڑھتے ہی یا تو حسین ابن علی کو میرے پاس لاؤ اور نہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیجو. اگر ذرا بھی تامل سے سر زد ہوا تو میں نے اپنے سرہنگ کو یہ خط لے کر آ رہا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچ جائے اور لشکر وہی مقیم رہے کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ مأمور کر کے بھیجوں گا. ہاں جی جویریہ چلو. یہ خط کر جمعرات کے دن 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا. ابن سعد اس وقت اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا. خط کو پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور جویریہ بن بدر سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہوئے اس کی تعمیل کی ہے. پھر صفوف جنگ آراستہ کر کے جویریہ کو ہمراہ لے کر آگے بڑھا اور حسین کو سامنے بلوا کر کہا کہ اے امیر ابن زیاد کا یہ حکم آیا ہے کہ اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو یہ قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے. حسین نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو. ابن سعد نے جویریہ کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں، اتنی مہلت دے دینی چاہیے. ابن سعد ان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج لڑائی نہ ہوگی. عبیداللہ بن زیاد نے جویریہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویریہ نے اس قید کر لیا تو فوج بغیر افسر کے رہ کر منتشر ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ حسین ہی سے جا ملے.
اس صورت میں ضرور وقت وہ پریشانی کا سامنا ہوگا اور حسین کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف فرار ہو جائے اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوشن کو بلایا اور کہا کہ میں جویریہ کو بیچ چکا ہوں اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تعامل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے، اگر جویریہ نے ابن سعد کو گرفتار کر لیا تو فوج جو میدان میں پڑی ہوئی ہے اس سب آوارہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کام کے لیے دوسرا شخص نہیں پاتا تو فوراً میدان کربلا کی طرف جا، اور اگر ابن سعد گرفتار ہو چکا ہو تو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے اور حسین سے لڑ کر ان کا سر کاٹنا۔ اگر ابن سعد گرفتار نہ ہوا اور لڑائی میں تعامل رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن ام البنین ہاں بنت ام حرام البنین، ایک منٹ، ام البنین بنت حرام، یہ ام البنین کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت حزم الکلابیہ ہے۔ یہ شمر ذی الجوشن کی سگی پھوپھی تھی اور کس کی زوجہ تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور اسی سے حضرت علی کے 4 بیٹے تھے، اور وہ چاروں کے 4 بیٹے امام حسین کے لشکر میں شامل بھی تھے اور آخر میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر یہاں پہ بہن کیوں کہا ہے؟ کس کو؟ سر یہاں پہ کہ میری بہن ام البنین بنت حرام۔ بہن نہیں ہے یہ، راگی بہن ہے، یہ پھوپھی ہے، سگی پھوپھی۔ سر اس کا نام تو آپ نے فاطمہ نہیں بتایا تھا، فاطمہ ہے نا، بن حزم۔ یہ کنیت ہے ام البنین بنت حرام نا۔ ہاں جی، یہ ان کے یہ 4 بیٹے دیکھے، حضرت علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، عبداللہ ہے، عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس، یہ پھوپھی تھی اس کی۔ اور سر وہ جو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ بنت حزم، تو وہ یہ وہی ہے نا، کے فادر کا؟ یہ ام البنین جو ہے نا، ام البنین کا اصل نام فاطمہ بنت حزم ہے نا، یہ اصل یہی ہے۔ صحیح، جس کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس پیدا ہوئے۔ میرے یہ چاروں بانجے بھی اپنے بھائی حسین کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں، آپ ان چاروں کو جان کی امان دے دیں۔ عبید اللہ زیاد نے اس وقت کاغذ منگوا کر چاروں کے لیے امان نامہ لکھ کر اور مہر لگا کر شمر ذی الجوشن کے سپرد کیا اور اس وقت اس کو رخصت کر دیا۔ جویریہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا اور جمعرات کے دن علی اور صبا لشکر گاہ کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔ شمر کے آنے پر تمام کیفیت جو پیش آئی تھی سنا دی۔ شمر نے کہا کہ میں ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دوں گا، یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤں ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اسی وقت سوار ہوا اور شمر کو ہمراہ لے کر حسین کے پاس آیا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ دوسرا قاصد بھیجا ہے اور مہلت آپ کو بالکل دینا نہیں چاہتا۔ حضرت حسین نے کہا کہ سبحان اللہ، اب مہلت کے دینے نہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب تو غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم جنگ کو گل کے لیے ملتوی نہ رکھو گے؟ یہ سن کر شمر ذی الجوشن نے بھی کل صبح تک کا انتظار مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکر گاہ کو واپس چلے آئے۔